Good morning, students. My name is Abdul Sattar, lecturer in Political Science, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गोधन। आज हम इस वीडियो में हिंदुस्तानी कौमी तहरीक के आगाज़ के असबाब पढ़ेंगे, यानी कि रीज़न्स फॉर बिगिनिंग ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर हिंदुस्तानी कौमी तहरीक इंडियन नेशनल मूवमेंट जो हिंदुस्तानी आज़ादी की असल रूह थी। हिंदुस्तानी कौमी तहरीक असल में हिंदुस्तानी आज़ादी की जंग या फिर रूह के तौर पर साबित हुई। ये सियासी, समाजी और माशी हालात की बिना पर पैदा हुई। अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत में हिंदुस्तानियों की हालत सियासी तौर पर, माशी तौर पर, समाजी तौर पर इतनी बदतर थी जिसकी वजह से हिंदुस्तानी कौमी तहरीक का आगाज़ हुआ। तो हम हिंदुस्तानी कौमी तहरीक के असबाब हस्ब ज़ेल में देखेंगे। नंबर 1, बरतानवी हुक्मरानी या अंग्रेज़ी हुकूमत। अंग्रेज़ी हुकूमत जिसके तहत पूरे मुल्क में इत्तेहाद कायम हुआ था, क्योंकि अंग्रेज़ सबका मुश्तरका दुश्मन था। इस इत्तेहाद ने एक कौमियत का एहसास पैदा किया। अंग्रेज़ कॉमन एनिमी फॉर ऑल इंडियंस, जिसकी वजह से हिंदुस्तानियों में आसानी के साथ इत्तेहाद, एक कौमियत का एहसास पैदा हुआ। क्यों पैदा हुआ है? अंग्रेज़ सब हिंदुस्तानियों का कामन दुश्मन, तमाम मज़ाहिब का कामन दुश्मन, जिसकी वजह से इत्तेहाद पैदा हुआ और कौमियत का एहसास पैदा किया। नेक्स्ट है मगरबी तालीम का फैलाव। हिंदुस्तानी लोग मगरबी ममालिक जाकर तालीम हासिल करने लगे और इन्होंने कांट, हीगल, जे.एस. मिल के ख़यालात, मसलन आज़ादी के बारे में, मसावात के बारे में, हुर्रियत के बारे में, जमहूरियत के बारे में वग़ैरह का मुतालिया किया, जिससे सियासी शऊर में इजाफ़ा हुआ और जो लीडर्स, जो शख्सियात मगरबी तालीम यानी कि मगरबी ममालिक जाकर तालीम हासिल करके इन नज़रियात का मुतालिया करके हिंदुस्तानी अवाम को इन चीज़ों से वाकिफ़ करवाया, जिसकी वजह से हिंदुस्तानी कौमी तहरीक की इब्तिदा हुई और हिंदुस्तानियों में इत्तेहाद, एक कौमियत का एहसास पैदा हुआ। नेक्स्ट है मुश्तरका ज़बान अंग्रेज़ी। हिंदुस्तान में इलाक़ाई ज़बानें बोली जाती हैं। सारे मुल्क में एक ज़बान भी ऐसी नहीं थी जो आम तौर पर समझी जा सके। सबके लिए हिंदुस्तानी अवाम, हिंदुस्तान में इलाक़ाई ज़बानें थीं, जिसकी वजह से एक भी ज़बान, हिंदुस्तान में एक भी ज़बान ऐसी नहीं थी जो सबको समझ में आ सके, सब उसको समझ सकें, जिसकी वजह से और तमाम इलाक़ों के अवाम एक दूसरे के ख़यालात को समझ सकें। अंग्रेज़ी ज़बान ने यह खिदमत अंजाम दी। तो अंग्रेज़ी ज़बान ने जो तमाम हिंदुस्तानी इलाक़ों की कामन लैंग्वेज के तौर पर और सबके ख़यालात को समझने का मौका
خدمت انگریزی زبان نے انجام دیا اور مختلف علاقوں کے لوگوں میں اتحاد قائم کیا گیا اور ایک قومیت کا احساس پیدا ہوا۔ نیکسٹ ہے حمل و نقل، اطلاعات و نشریات کی ترقی۔ ریلوے، ریڈیو، ٹیلی گرام وغیرہ کی وجہ سے ملک کے کس حصے میں کیا ہو رہا ہے اس کا اندازہ ہونے لگا۔ یہ بھی ایک اتحاد اور قومی شعور کا سبب ہے، یعنی کہ ریلوے ڈیولپمنٹ کی وجہ سے، ریڈیو، ٹیلی گرام وغیرہ کی وجہ سے ملک کے کس حصے میں کیا حالات ہیں، کیا ہو رہا ہے، اس کا اندازہ جو ہے ٹیلی ویژن، ریڈیو، ٹیلی گراف کے ذریعے تمام ہندوستانی عوام واقف ملک کے کس کونے میں کیا ہو رہا ہے اس کا اندازہ ہونے لگا، جس کی وجہ سے اتحاد اور قومی شعور کا سبب بنا۔ معاشی استحصال، ہندوستانی غربت اور صنعتی کمزوری کا انگریزوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ ملک سے بہت سارے دھاتیں برطانیہ منتقل ہو گئیں اور برطانیہ کے کارخانوں میں بننے والی چیزیں اعلیٰ قیمت پر ہندوستان میں فروخت ہوتی تھیں، یعنی کہ ہندوستانی غربت اور صنعتی کمزوری کے نتیجے میں انگریز حکومت نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ ملک سے قیمتی دھاتیں برطانیہ منتقل کرتے تھے اور برطانیہ کے کارخانوں میں بننے والی چیزیں اعلیٰ قیمت پر ہندوستان میں فروخت کرتے تھے، جس سے ملک کی دولت برطانیہ کو منتقل ہو رہی تھی اور معدنی خزانے ملک سے نکل کر برطانیہ منتقل ہونے لگے۔ اس کو مشہور اکنامسٹ دادا بھائی نوروجی نے ڈرین تھیوری کے طور پر پیش کیا، جس سے ہندوستانی عوام اس معاشی خطرے سے واقف ہوئے، جس کی وجہ سے ہندوستانیوں میں اتحاد، قومی شعور پیدا ہوا۔ صحافت کا رول، میڈیا کا رول کیا تھا؟ اخبارات نے بھی متحد کرنے میں اہم رول ادا کیا، جیسے امرت بازار پتریکا، دا انڈین مرر، دا ہندو اور کیسری جیسے وغیرہ اخباروں نے قومی احساس کی تشکیل کی اور بنکم چندر چٹرجی، ٹیگور، اروبندو اور تلک کی تحریروں سے عوام میں اتحاد پیدا ہوا۔ مشہور لیڈرز نے صحافت کے ذریعے تحریر کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے ہندوستانی عوام کو اتحاد پیدا کیا، جس کی وجہ سے کئی اخبارات ہیں، جن کی وجہ سے کئی مشہور قومی لیڈرز جیسے بنکم چندر چٹرجی، ٹیگور، اروبندو، تلک جیسے وغیرہ لوگوں نے عوام میں اتحاد پیدا کرنے پر تحریریں لکھی، جس کی وجہ سے عوامی شعور پیدا ہو۔ سماجی مذہبی تحریکات، 18ویں اور 19ویں صدی میں بعض تحریکوں کی وجہ سے ہندوستانیوں میں قومی احساس پیدا ہوا، جیسے قومی
احساس یعنی کہ بعض تحریکیں ایسی تھیں جن کی وجہ سے ہندوستانیوں میں قومی شعور احساس پیدا ہوا، جیسے راجا رام موہن رائے کی برہمو سماج میں ایشور چندر ودیا ساگر وغیرہ نے حصہ لیا تھا۔ وویکانند کی راماکرشنا مشن اور دیانند سرسوتی کی آریہ سماج کی تحریک نے سیاسی، مذہبی اور سماجی انقلاب پیدا کیے۔ سیاسی، مذہبی اور سماجی انقلاب، یہ تحریکیں نے ہندوستانیوں میں سیاسی، مذہبی، سماجی انقلاب پیدا کیا، جس کی وجہ سے ہندوستانیوں میں سیاسی شعور پیدا ہوا۔ اس کے علاوہ معاشی زبون بدحالی، قحط و بے روزگاری سے بھی قومیت کا احساس پیدا ہوا، یعنی کہ ہندوستانی عوام کی اتنی معاشی حالت اتنی بدحالی تھی، قحط پڑا تھا، قحط واقع ہوا، جس کی وجہ سے بے روزگاری جو ہے نا بہت زیادہ ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے اس سے بھی جو ہے نا عوام کے اندر قومیت کا احساس پیدا ہوا۔ اسی کے علاوہ لارڈ کرزن کی نادان پالیسی، یعنی کہ دہلی دربار سے عوام بدظن ہو گئے تھے۔ لارڈ کرزن کی نادان پالیسی، جس کی وجہ سے جو ہے نا دہلی دربار سے عوام بدظن ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے عوام میں معاشی زبون حالی، قحط، بے روزگاری کی وجہ سے، لارڈ کرزن کی نادان پالیسی کی وجہ سے جو ہے نا ہندوستانی عوام جو ہے بدظن ہونے کی وجہ سے ہندوستانی قومی تحریک کا آغاز ہوا، جو ایک اصل آزادی کی روح کے طور پر ثابت ہوئی، جس کی وجہ سے جو ہے نا ہندوستانیوں میں ہندوستانی قومی تحریک کے آغاز کی ابتدا کے طور پر سمجھا گیا، جو آزادی کی اصل روح کہلائی، جس کی وجہ سے ہندوستان کو آزادی دلانے کے لیے ایک راہ ملی، جو آگے چل کے ہندوستان کو آزادی دلانے میں اہم رول ادا کیا۔ تو یہ جو ہم ذیل میں اسباب پڑھے، ہندوستانی قومی تحریک جو ہندوستانی آزادی کی اصل روح، ہندوستانی آزادی کی جنگ کے طور پر ثابت ہوئی، جو آگے جا کے ہندوستان کو آزادی دلاتی ہے۔